السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بریلوی مسلک کے مولوی حضرات اپنے جلسوں میں، اپنے مسجدوں کے ممبروں پر، اپنے جنازے گاہ میں جنازے کو سامنے رکھ کر علماء دیوبند کے خلاف لن ترانیاں کرتے رہتے ہیں، علماء دیوبند کے خلاف بھوکتے رہتا ہے۔ حالانکہ ان بریلوی مسلک میں ان بریلویوں کے مولویوں نے اپنے کتابوں میں کیا کیا لکھ کر کے گیا ہے، اگر آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ ہمارے شیر دیوبند جناب علی اصغر صاحب کی اس ریکارڈنگ کو آخر تک سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بریلویوں کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھ کر کے گیا ہے۔ معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں جیسے ہم شکل بشر ہیں۔ آپ اسے آخر تک سنیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ آخر تک سنیں۔ سامعین اور ناظرین، جس طرح فضل المجدد محقق نوجوڑ کہے گیا مرنے سے پہلے کہ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتب سے ظاہر ہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے، تو اسی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ان فرائض سے اہم فرض جو یہ خبتیوں کا دین اور مذہب ہے کہ کفر اور شرک کرو اور اس طرح جھوٹ بول جاؤ کہ عوام اس کے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ کہتے ہیں نا، چور بھاگتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے۔ خبتی اپنے لوگوں کو گمراہ اور اندھ بھکت کو گمراہ کر تو گیا لیکن نشان چھوڑ گیا، اور نشان کیا ہے اس کی گفتگو کو سنیں، اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا ان کے یہاں۔ نبی علیہ السلام نے متعلق کہا انما انا بشر مثلکم، تو یہ عاجزی ہے، تو یہ عاجزی جو ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، بشرون عقیدہ نہیں ہے، تو گویا ان کے یہاں نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے مجھے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے، یہ بھی جو ہے عاجزی کے طور پر گویا ان کے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ سامعین، آپ نے سنا کہ خود اس علی اصغر دیوبندی نے ہی تنویر الابصار نامی کتاب کا حوالہ پیش کر کے خود ہی بتا دیا کہ یہ ہمارے یہاں یعنی ہم سنیوں کے یہاں عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس خبتی ناہنجار بواسری ابن بواسری کی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ میں کیا دکھائی دیا آپ کو؟ کیا اس نے اپنے فتح کا اعلان کیا؟ نہیں، اس نے اپنے کفر کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ابھی دلائل دوں گا آپ کو۔ اس نے جس عبارت پر، جہاں میں نے دو باتیں پیش کی تھی تنویر الابصار پر، اور اس نے وہاں سبحان اللہ الحمدللہ کہا۔ ہر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا صاحب ایمان اور حق پرست نہیں ہوتا، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اگر منافق ہے، باطن میں کچھ ظاہر میں کچھ، اگر وہ کہے نشہد انک لرسول اللہ، تو حالانکہ اس نے جو جملہ استعمال کیا صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کہنے والا چونکہ منافق تھا، اس کے باطن میں کچھ ظاہر میں کچھ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس گواہی کا رد کر دیا کہ تیری گواہی قبول نہیں ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے خود کہا واللہ یعلم انک لرسول۔ منافق کا کہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا دونوں میں فرق کیا ہے؟ خبتی نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا، لیکن سامعین اس کے اس سبحان اللہ اور ماشاء اللہ میں کفر کا اعلان کر دیا اس نے۔ کیوں کہ سامعین دیکھیں، تنویر الابصار بینور نبی المختار، میں نے وہ وہاں عبارت پڑھی، اس نے سنایا بھی۔ یہاں دو باتیں لکھی ہے، انما انا بشر مثلکم، اس میں تو صرف تمہاری طرح بشر ہوں، اور یہاں بشر ہونے کو عقیدہ نہیں بلکہ بندگی، عبودیت، عاجزی اور افتقار و احتیاج اور فقر و مسکنت کا اظہار فرمایا جائے۔ مثلا انما انا بشر مثلکم، جو جملہ عاجزی کے لیے ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر کہا، ناچیز کہا، فقیر کہا، کتا کہا، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عاجزی ہے۔ یہاں پہ انما انا بشر مثلکم کو کیا کہا؟ عبودیت، عاجزی، انکساری کہا، تو گویا عقیدہ نہیں ہے۔ تو سامعین فیصلہ آپ کریں، یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار ہے۔ سامعین گویا اس نے اعلان کر دیا خبتی نے
کہ علی اصغر خود ہی بتا دیا کہ رضاخانیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعلانیہ طور پر صاف طور پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا ہے سامعین۔ وہ کیسے؟ جبکہ یہاں پہ سامعین لکھا ہوا ہے، دو باتیں یہاں پہ ہے، دو باتیں، ایک تو لا اعلم ما وراء ھذا الجدار، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے جملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مجھے نہیں خبر کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے، وہ اس نے کہا کہ علی اصغر نے صاف کہہ دیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام دیوار کے پیچھے کا جو علم نہیں ہے، یعنی علم غیب نہیں ہے، اس کو تسلیم کر لیا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام بشر ہیں، اس کو بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کا عقیدہ ہوتا تو وہ صاف اعلان کرتا کہ میرا عقیدہ ہے، تو کوئی حوالہ دیتا، کوئی جواب دیتا، گویا اس نے کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ جبکہ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ عقائد میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس لیے یہ کافر ہو چکا۔ اس نے جو سبحان اللہ الحمدللہ کہا، اس کے سبحان اللہ الحمدللہ کے اندر سامعین جو ہے کفر چھپا ہوا ہے۔ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا ایمانیت میں سے ہے، ایمانیات میں سے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اس گواہی کو جو ہے قبول نہیں کیا۔ اگر یہ خبتی سبحان اللہ اللہ اکبر کہے تو یہ اس کی مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے۔ سامعین، یہ میں دلائل ثابت کر دیا۔ سامعین ناظرین، جو فرقہ باطلہ، خبتی فرقہ، بواصری فرقہ، جو کاڑی جس کا جو اس وقت کا بواصری ہے، کاڑی رفت بھڑکاتی، اب وہ کس طرح اپنے آپ کو بچائے گا؟ جس کے دھرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا انکار کیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کا شفیع ہونے کا، رحمت ہونے کا انکار کیا گیا ہے، وہ بشریت کا انکار کیوں نہ کرے؟ دیکھیں، یہ تفسیر نعیمی ہے، 7واں حصہ ہے، 7 پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس میں کیا کہا؟ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہی ہوں۔ وہاں بھی حصر حقیقی نہیں، یہ معنی کہ یعنی انکار کیا ہے، حقیقی بشر نہیں ہے، یہ معنی کہ مجھ میں بشریت کے سوا کوئی وصف نہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ رسول ہوں، نہ شفیع ہوں، نہ رحمت ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سامعین دیکھیں، اس آیت کو پیش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار تو کیا کیا، ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا، نبوت کا، شفیع ہونے کا، رحمت ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ آگے لکھتا ہے، کیا کہا؟ نہ میں نبی ہوں، نہ رسول ہوں، نہ شفیع ہوں، نہ رحمت ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ میں خدا ہوں، نہ خدا کا جز حصہ ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں وغیرہ، بلکہ تمہاری طرح خالص بشر ہوں، تمہاری طرح خالص بشر۔ اب بشر سامعین کس طرح مانا ہے دیکھیں، میں آگے دے رہا ہوں، بشر مانا تو کس طرح مانا ہے دیکھیں۔ کتاب کا نام ہے فیصلہ بشریت، جناب مولانا مولوی محمد امام بخش صاحب فریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، مد اللہ العالی۔ یہ نیچے دیکھیں، اہتمام سعادت انجام مولوی کمال الدین سنی حنفی چشتی، یہ لکھا ہے سامعین۔ آگے دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 11 پہ کیا لکھتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بشری میں ظاہراً کافروں کی ہم شکل تھے، اسی واسطے بشر ہونے کو تسلیم کر لیا، یعنی کافر کی طرح بشر تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر مانا۔ یعنی اس سے واضح ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرقے والے، دھرم والے، یہ خبیث کمینے لوگ دنیا کے تمام کافروں کے ہم شکل مانتے ہیں۔ سامعین بتائیں کتنے بڑے کمینے ہیں۔ خبتی، رفعت بھڑکاتی، مردود، دجال، کذاب کتنا بڑا ہے سامعین۔ دوسرے پر الزام عائد کرتا ہے کہ ان کی کتاب میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل ٹرمپ کی ہے، ٹرمپ کی شکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح ہے، جبکہ سامعین ایک کمینہ کذاب دجال اپنے مجدد کے نوجوڑ کے پیداوار ایک کتاب پیش کیا ہے زہریلے تیر، اس میں خواب بیان کیا گیا ہے، اور اس خواب کو بیان کر کے یہاں پہ صاف طور پہ لکھ دیا ہے، اور اس جملے کو اس کمینہ نے اپنے سور کی تھوتنی سے پڑھا بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خواب ایک بے اختیاری چیز ہے، ایسے گندے خواب یا تو خواب دیکھنے والے کی باطنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں یا شیطانی وسوسے سے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ سامعین یہاں مکمل اس کی تردید کر دیا ہے، یہاں جو بیان کیا ہے تردید کر دیا ہے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آدمی خواب کچھ دیکھتا ہے، اچھے خواب ہوتے ہیں، اس کا معنی غلط ہو سکتا ہے، برے خواب دیکھتے ہیں اس کا معنی اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بالکل صاف لکھ دیا ہے کہ ایک عالم نے اپنا خواب لکھ کر پیش کیا، جبکہ خواب کو حجت بنانا ان کی کئی کتابوں سے بھی اور حدیثوں بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن ایک کمینہ اتنا کوشش کر رہا ہے، اتنا ہاتھ پیر مار رہا ہے کسی طرح سے دیوبند کو، اہل سنت کو بدنام کرے، لیکن سامعین جب بھی بدنام کرنے آتا ہے خود منہ کی کھاتا ہے، اپنی سور جیسے منہ بنا کر خبیث بھاگتا ہے۔ یہاں صاف لکھ دیا گیا ہے کہ بے اختیاری ہوتی ہے، گندے خواب یا تو خواب دیکھنے والے کی باطنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں یا شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے قرار دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی خبیث کہہ رہا ہے ان کے یہاں ٹرمپ کی شکل نبی علیہ السلام کی طرح ہے۔ کتنا بڑا کمین ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں کہا گیا کافروں کے ہم شکل ہیں۔ آگے سامعین دیکھیں، آگے بتائیں، اب اس نے یہاں ان کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی، رسالت کی، شفاعت کی اور رحمت کا بھی انکار کیا ہے۔ آگے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ، دیکھیں یہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت محمد رضا الحسن قادری، صفحہ نمبر 159 میں لکھتا ہے، وہی کتاب ہے جس کتاب میں اس نے مندر کے پجاری کو ابدال وقت کہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا حضرت مندر میں ابدال وقت، تو یہ اتنا نمرود کی طرح مبہوت ہو گیا، اس کا یہ نوجوڑ والا مجدد کہنے لگا آم کھائیے پتے نہ گنیے۔ تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 159 میں لکھتا ہے، جس کے چہرے اپنے اس کے مجدد کے متعلق لکھا ہوا ہے، سامعین دیکھیں یہ اس کے لکھیں، مفتی اعظم مولانا بندہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری علاوہ دیگر خدمات کو غسل کی وصیت نامہ کے، تو یہاں اس کے مجدد کی بات چل رہی ہے، اس کے مجدد متعلق لکھا ہوا ہے، جس کے چہرے انور میں حص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ دیکھیں سامعین اس کی کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے اس کے مجدد۔ خیر سامعین یعنی حصے مطلب ہے نا حرکت، پہچان اس کے مجدد کے چہرے سے، حرکت جس کے نفس کی حرکت سے ناڑا ٹوٹ جائے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح حرکت کرتا ہے، جس کی نگاہ 18-20 سال کی لڑکی کو دیکھ کر کہتا تھا اس کی ماں کو پٹک کے دودھ پیتی تھی، تو وہ یہ اس کا حص اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح، اس کے چہرہ جس کا منحوس کالا چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ کتنے بڑے کمینے اور الزام ہمارے اوپر، خواب کے اوپر۔ سامعین آپ سمجھیں، ان کی گمراہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ بھی اسی کا مصداق ہے کہ شیطان اور خبیث، لعین، مردود، کمینہ، رفعت بھڑکاتی، یہ جو دلائل دیتا ہے اس نے جو چرب لسانی کے ساتھ اور مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اسی کا کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی کا دجل چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسی کا کمینہ پن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح کوشش کر تیرے تمام دلائل کو، اعتراض کو ہم نے اس طرح توڑا ہے جس طرح تیرے مجدد کی نفس کی حرکت سے ناڑا ٹوٹا تھا، اس طرح توڑ دیا الحمدللہ ہم نے۔ سامعین یہ گمراہ کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تمام دلائل کی اس کی میں نے حباء منصورہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے جماعت کو بھی ہم نے حباء منصورہ کر دیا ان کی ذریت کو۔ آج نہ خبتی میں ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ جرأت ہے، نہ ہمت ہے علی اصغر فون کال میں بات کرے، نہ اس کی
کسی ناڑا ٹوٹی ہوئی ضروریت میں جو ہے دم ہے نہ خم ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اگر تیری ضرورت میں دم خم ہے آ جا بات کر لے۔ سامعین اسی لیے بھاگتا ہے خبیث فون کال میں بات کرنے کے لیے کہ فون کال میں بات کرے گا، اسی کو میں آنن فانن ننگا کروں گا، اس کی تمام دلائل کو میں ناڑا کی طرح توڑ کر رکھ دوں گا انشاءاللہ، جس طرح اس کے مجدد نماز کی حالت میں نفس کی حرکت سے ناڑا کو توڑ دیا تھا، اس طرح ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ہمت نہیں کرتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہمت کرتی ہے ابھی میرے سے فون کال میں بات کرے، الگ الگ غلط اکیلے بیٹھ کر کے ایک غلط حوالہ دے کر کے اس کا معنی اور مطلب غلط بیان کر کے گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن علی اصغر سے فون کال میں بات کر کے تو بچ نہیں سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، اگر ہمت جرأت ہے، اگر تو حلالی ہے، اگر تیرے نطفے میں خامی نہیں ہے، اصل میں خامی نہیں ہے، علی اصغر سے بات کر لے فون کال میں، جو بھی موضوع آئے گا تیری دھجیاں ایسی اڑاؤں گا انشاءاللہ کہ تیری ضروریت بھی تجھ پر لعنت بھیجے گی انشاءاللہ، تجھ پر لعنت بھیجے گی خبتی۔ شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعتی کی سڑی ہو گئی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی اس کی ایک پل میں کھٹیا